ایسا خزانہ جو کبھی ختم نہ ہو بلکہ بڑھتا ہی جائے گا۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا ہی جائے گا تو کیا تم اسے حاصل نہیں کرو گے؟ یہ خزانہ ہے کیا؟ یہ خزانہ صدقہ ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی برکتیں بے شمار بڑھ جاتی ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے جو نہ صرف تمہارے رزق میں اضافہ کرتی ہے بلکہ تمہارے گناہوں کو مٹا کر آخرت میں تمہارے درجات کو بلند کر دیتی ہے۔ صدقہ صرف ایک مالی مدد نہیں بلکہ یہ ایک ایسی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹالتی ہے اور قبر میں روشنی کا سبب بنتی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے زیادہ صدقہ کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص اس ماہ میں صدقہ کرتا ہے اس کے مال میں بے پناہ برکت ڈال دی جاتی ہے۔ یعنی اگر تم رمضان میں کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہو، کسی یتیم کی مدد کرتے ہو تو یہ نیکی 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں نقصان کا کوئی تصور ہی نہیں بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صدقہ جو تم صحت مند ہوتے ہوئے کرو، جب تمہیں مال کی محبت ہو، جب تمہیں فقر کا خوف ہو، اور جب تم امید رکھتے ہو کہ تمہیں مال میں اضافہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم خوشی خوشی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دو۔ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے مال نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے۔ یعنی مسکرانا، اچھے الفاظ بولنا، کسی کو سیدھا راستہ دکھانا، کسی پریشان کو تسلی دینا، یہ سب صدقہ ہے۔ رمضان میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا، سب صدقہ ہے جو تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر تم بیمار ہو، کوئی مصیبت آئی ہو، کسی مشکل میں ہو تو سب سے بہترین حال یہ ہے کہ تم صدقہ کرو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دو اور بیماریوں کا علاج کرو۔ یعنی صدقہ تمہیں دنیاوی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ قیامت کا دن انتہائی خوفناک ہوگا، جہاں سورج سروں کے قریب ہوگا اور ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا، لیکن اس دن ایک ایسی خوش نصیب جماعت ہوگی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوگی، اور عرش کے سائے کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں صدقہ دینے والے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو خاموشی سے صدقہ دیتا ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ رب العزت کا سایہ نصیب ہو؟ آج ہی صدقہ کرو، اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کی اس برکتوں والی گھڑی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ جتنا دو گے اتنا بڑھا دیا جائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو آج ہی کسی یتیم کی مدد کرو، کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، کسی محتاج کو کپڑے دو، اور اللہ رب العزت کے ہاں اپنا خزانہ بھر لو، کیونکہ یہ صدقہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔